حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کی وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی۔ فرماتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ سے میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ روایت مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 238 پہ ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، معاذ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ اگر تمہیں جلایا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ ان کی ایمانی قوت وہ تھی، کبھی شرک مت کرنا۔ نمبر 2، معاذ، اپنے والدین کو کبھی غضب مت پہنچانا، تکلیف مت پہنچانا، اپنے والدین کو کبھی اذیت مت پہنچانا، اگرچہ وہ تمہیں تمہارے مال سے یا تمہارے اہل و عیال سے ہی جدا کرنے کا حکم دے دے۔ یعنی تم سے تمہارا مال مانگے یا تم سے کہے اپنے اہل و عیال سے دور رہو، ان کو کبھی تکلیف مت پہنچانا۔ انسان ماں باپ سے دوری کب کرتا ہے اختیار؟ یا تو اس کے پاس کافی مال آ جائے، یا تو اپنی اولاد یا بیوی، جس کو کہتے ہیں بیوی بچوں کی محبت میں، ان سے جدا ہو جاتا ہے۔ شادی سے پہلے تو ماں باپ کے سائے میں رہتا ہے، شادی ہو گئی تو بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری نصیحت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، معاذ، فرض نماز کبھی جان بوجھ کے ترک مت کرنا۔ کیوں؟ جو شخص جان بوجھ کے فرض نماز ترک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ذمہ داری سے بری ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ پریشانی میں مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ وہ ضلالت میں مبتلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ چوتھی نصیحت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، معاذ، شراب مت پینا۔ کیوں؟ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ میں اس حدیث کو اس لیے بیان کر رہا ہوں، ایک مومن، ایک مسلم سے پہلے ہم ایک انسان ہیں۔ ہم اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیا یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ اگر ہو رہی ہیں، ان سے دور ہونے کی کتنی سعی اور کوشش ہو رہی ہے؟ ہم غور کریں۔ میں اختصاراً بیان کروں گا، آپ اس کے بارے میں خود غور و فکر کریں۔ چوتھی چیز، معاذ، شراب مت پینا تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ بیٹی، بیوی اور ماں کی تمیز کھو دو گے، حلال و حرام کی تمیز کھو دو گے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا، پہچان کرنا کھو جاؤ گے۔ چوتھی چیز۔ پانچویں چیز، معاذ، معصیت میں، عام معصیت میں مبتلا مت ہونا، یعنی عام گناہ جو چلتے ہیں۔ کیوں؟ عام گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ، غضب حلال ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں طرح طرح کے فسادات، طرح طرح کے عذاب، طرح طرح کی وبا، طرح طرح کی بلائیں، زلزلے، آگ کے حادثات،
زمین کا پھٹ جانا، سیلاب آ جانا، قحط سالی ہو جانا، خشک سالی ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں مبتلا مت ہو جانا، نہیں تو اللہ کا غصہ جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ چھٹی چیز، جنگ سے مت بھاگنا۔ میدان جنگ میں ہوں گے اس وقت پیٹھ پھیر کر مت بھاگنا، اگرچہ آپ کے سارے ساتھی خون اور خاک میں لت پت ہو جائے۔ ساتویں چیز، اگر موت عام ہو جائے کسی وبائی بیماری کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے، طاعون کی وجہ سے، تو استقامت اختیار کرنا، اس جگہ کو، اس مقام کو چھوڑ کر بھاگ مت جانا۔ یہ 7 چیزیں ہو گئی۔ 8ویں، 9ویں اور 10ویں، یہ 3 وصیتیں، یہ 3 نصیحتیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی فیملی کے متعلق، اس کے اہل و عیال کے متعلق، اس کے بچوں کے متعلق فرمائی۔ 8ویں، معاذ اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرنا۔ سلوک سے کیا مراد؟ خیر خواہی کرنا، محبت کرنا، اپنے بچوں یعنی فیملی کے ساتھ محبت کرنا، ان کو پیار دینا، ان کو عزت دینا، ان کا احترام کرنا، ان کے کپڑوں کا انتظام کرنا، کھانے پینے کی فکر رکھنا، رہنے کی فکر کرنا، ان کے ساتھ سلوک کرنا۔ ہم سارے ذمہ دار ہیں۔ 9ویں چیز، اپنے بچوں کو ادب سکھانا، اخلاق سکھانا، کردار سکھانا، اخلاق کی تعلیم دینا، اچھی تربیت کرنا۔ ایک طرف یہ فرمایا پیار کرنا، محبت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے بعد یہ بھی فرمایا ایسا نہیں پھر بے ڈنگ چھوڑ دینا، ان کی ادب کی، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا۔ باپ کما کے لاتا ہے، حلال ہے حرام ہے، گاڑی خرید کے بیٹے کو دے دیتا ہے، بیٹے کے پاس لائسنس ہے، رات کو آتا ہے دیر سے، کالج گیا ہے، اسکول گیا ہے، یونیورسٹی گیا ہے، دیر سے لوٹا، نشے میں مبتلا، لت پت، نہ باپ پوچھتا ہے، نہ ماں پوچھتی ہے، نہ بیٹا کہتا ہے۔ جب دین کو چھوڑیں گے، شریعت کو چھوڑیں گے، قرآن کو چھوڑیں گے، سنت کو چھوڑیں گے، پھر تو ایسا ہی ہوگا۔ بیٹا ایکسیڈنٹ کر کے آ جاتا ہے، باپ سفارش کر کے چھڑوا دیتا ہے۔ باپ اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کے روزانہ ایک بات کی تعلیم نہیں کرتا۔ ابتدا سے جب آپ کے بچے نابالغ ہے، اپنے سامنے بٹھاؤ، دسترخوان پہ بیٹھتے وقت ان کو ایک بات سکھاؤ، بیٹا کھانا اس طرح کھانا ہے۔ اس کے حرکات و سکنات، ماں باپ سے زیادہ اپنے بچوں کے حرکات و سکنات میں تغیر و تبدل جو آ رہا ہے، اس کو کون پہچان سکتا ہے؟ ماں باپ سے زیادہ کوئی نہیں پہچان سکتا۔ لیکن آج باپ ان ٹچ ہی نہیں ہے۔ باپ اپنے بچوں سے، ماں اپنے بچوں سے اتنی غافل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے بچوں کے عادات کیا تھی، ان کے اندر تبدیلیاں کیا آ گئی۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ پھر امام صاحب کے پاس جاؤ، پیر صاحب کے پاس جاؤ، مولوی صاحب کے پاس جاؤ، دعا کرو جی میرا بچہ بگڑ گیا۔ کیا ہوگا؟ یہی جب تھوڑا بالغ ہو جاتا ہے تو ماں باپ کا نافرمان ثابت ہو جاتا ہے۔
ہم نے جب اس کو روزانہ ایک ایک بات نہیں سکھلائی، اس کے اندر کوئی کمی دیکھی، اس کمی کو دور کرنے کے لیے محبت سے، پیار سے، بیٹے یہ کام اس طرح نہیں کرنا ہے، اسکول کا بیگ لائے ہیں، اس بیگ کو اس طرح نہیں رکھنا ہے، کتابوں کی تعظیم کرو، اپنے اساتذہ ٹیچرز کی تعظیم کرو، جہاں آپ پڑھتے ہیں اس کی تعظیم کرو، نماز ادا کیا کرو، قرآن کھولا کرو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھا کرو، تو یہ بچے بگڑ جاتے ہیں۔ 10ویں بات، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت اور نصیحت فرمائی، وہ فرمائی معاذ اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنا، تقوی۔ ماں باپ کے دلوں میں خود تقوی ہوگا تو بچوں میں وہ ٹرانسفر ہو جائے گا، منتقل ہو جائے گا۔ جب بیٹا دیکھ رہا ہے میرا ماں باپ تو غصب کر کے بھی آ رہا ہے، میرا ماں باپ تو رشوت کھا کے بھی آ رہا ہے، میرا ماں باپ تو اس کے ساتھ ظلم کر کے بھی آ رہا ہے، تو ماں باپ کی تعلیم کا اس بچے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھ سے میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 چیزوں کی وصیت فرمائی، اگر ہم ان کے اوپر غور و فکر کریں گے، ان کے اوپر عمل کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور، جس کو یو ٹرن بولتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر چینج آ جائے گی، تبدیلی آ جائے گی، ہمارے گھروں کے اندر سکون آئے گا، ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا۔